آپ سے گفتگو کا موضوع حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر، بلکہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر، بلکہ 1,24,000 انبیاء کے گھر پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے گھر پر نواسب کے حملے کے اور نواسب کے ہجوم کے دلائل نواسب کے کتب سے، اور میرے محترم ناظرین ان کے دشمنی سے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ، اور اس بات کہ ان کو اپنی حکومت بنانے کے لیے، ان کو اپنی خلافت جمانے کے لیے بیت رسالت پر 1,24,000 انبیاء کے گھر پر، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت شریف پر حملہ کرنا پڑا ہے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کی خلافت سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کفر اور کوئی زندقہ اور الحاد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر خلافت شرعی ہوتی تو سب سے پہلے اہل بیت طاہرین علیہم السلام ان لوگوں کے سپورٹر ہوتے، ان لوگوں کی تائید کر رہے ہوتے، اور انہوں نے کس لیے حملہ کیا ہے، اس لیے آگ لے کے آئے، اس لیے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے ان کو خوف ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ائمہ ابرار علیہم السلام، اوصیاء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی خلافت کو ڈر ہے، وہاں سے ان کو خدشہ ہے کہ یہاں پر ہمارے خلاف منصوبہ بندی نہ کیا جائے، ہمارے حکومت کا تختہ نہ پلٹا جائے، تو لذا وہاں پر حملہ کیا جائے۔ تو میرے محترم ناظرین، اور اس بات کے متعین بہت زیادہ ہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر زندگی رہی، اگر میں فرصت آیا تو میں نے جب یہ دلائل بیان کیے تو اس کے بعد میں اس سے ثابت کچھ متعین بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس دلائل کی طرف جاؤں جماعت عمریہ کے کتب کی طرف جس میں ان کے حملے کا ذکر ہے، محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الآحاد والمثانی لابن ابی عاصم، تحقیق الشیخ باسم فیصل احمد الجوابرہ، استاد الحدیث جامعۃ محمد بن سعود الاسلامیہ، چاپ دار الرایہ۔ اس کتاب چھپی ہے سن 1991 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر ہے 363، حدیث نمبر ہے صفحہ نمبر 363، حدیث نمبر ہے 2959۔ روایت کرتے ہیں، ابھی اس کا صحت بھی ثابت کریں گے، عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال لفاطمة رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہم اجمعین ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ ذات اقدس ہیں جن کے غضب سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے اور جن کے رضا سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 1، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 1، للحافظ سلیمان بن احمد الطبرانی، متوفى سنہ 360، جلد نمبر 1، چھاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ صفحہ نمبر ہے 73، اور اس میں حدیث نمبر ہے 182، حدیث نمبر 182، صفحہ نمبر 73۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ الحضرمی حدثنا عبد اللہ ابن محمد بن سالم القزاز حدثنا حسین بن زید بن علی عن علی بن عمر بن علی عن جعفر بن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، عن ابیہ الامام باقر علوم الانبیاء علیہ السلام سے، عن علی بن الحسین سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام سے، عن الحسین بن علی زینت عرش الرحمن سلام اللہ علیہ سے، عن علی سلام اللہ علیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کن سے؟ لفاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہم اجمعین سے۔ اچھا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کے رضا سے راضی ہوتا ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، خود سلیمان ابن احمد الطبرانی نے
اس حدیث کو نقل کر کے اس کے ہامش میں کیا لکھا ہے؟ صفحہ نمبر حدیث نمبر 182 ہے، حدیث نمبر 182 فی ہامش الاصل، اس کتاب کے نسخے کے حاشیے میں مصنف نے کیا لکھا ہے؟ هذا الحدیث صحیح الاسناد، هذا حدیث صحیح الاسناد، اور یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، روی من طرق عن علی علیہ السلام، یہ کئی طرق سے، ایک طریق سے نہیں کئی طرق سے امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے کہیں، وروی مرسلا، اور یہ مرسل بھی مروی ہے۔ اچھا، وهذا الحدیث احسن شیء رأیته واصح اسناد قرأته، اور یہ حدیث نہایتی احسن شیء رأیته، بہترین حدیث جو میں نے دیکھا۔ اتنا بڑا حافظ ہے جماعت عمریہ کا سلیمان ابن ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی، معجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، اس کے علاوہ مسند الشامیین اور کئی کتابیں ہیں اس کے، بہت بڑا حافظ ہے۔ سب سے بہترین حدیث زندگی میں نے جو دیکھی ہے، سب سے صحیح ترین سند جو میں نے دیکھی ہے وہ یہی ہے۔ اچھا، واضح تصحیح۔ اس کے علاوہ اسی حدیث کو مزید روایت کرتے ہیں کام پہ، کتاب معجم کبیر جلد نمبر 10 میں، ادھر اس سند میں کچھ دوسرے سند سے کہ اس سند میں کچھ فرق ہے جو اس سند میں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب المعجم الکبیر للطبرانی رحمہ اللہ، ان كان شيعيا وليس شيعيا فعمله الله بعدله، المجلد العاشر، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ 2009 میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 282 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے حدیث نمبر 1001۔ اچھا، حسین ابن زید ابن علی وعلی ابن عمر ابن علی۔ اچھا، یہ آپ کی خدمت میں یاد رہے کہ اس سند میں یہ یہاں کہ حسین علی سے روایت نہیں کرتا، حسین اور علی دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے آباء طاہرین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اسی طرح مجمع الزوائد میں حیثمی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ کتاب ہے مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الجزء التاسع، طبع دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1994 میں۔ ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ ہے صفحہ نمبر 328، حدیث نمبر 15204، ورواه الطبرانی واسناده حسن، اس نے بھی اس حدیث کی تحسین کیا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، حجت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے میرے محترم ناظرین۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو نقل کیا ہے حافظ ابو نعیم الاصبہانی نے اپنے کتاب فضائل الخلفاء الاربعہ، کتاب فضائل الخلفاء الاربعہ وغیرہم، تالیف الحافظ ابو نعیم الاصبہانی، چاپ دار البخاری للنشر والتوزیع، المدینہ المنورہ، سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 124 میں الفضیلہ الخامسہ، 5ویں فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، حدیث نمبر 140، انہ قال یا فاطمۃ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ ابن عساکر نے کتاب تاریخ مدینہ دمشق میں، تاریخ مدینہ دمشق، تالیف الحافظ ابن عساکر، الجزء الثالث، چاپ دار الفکر، سنہ 1995 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 156، اپنے سند کے ساتھ حافظ ابو یعلا الموصلی کے طریق سے روایت کرتے ہیں علی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کن سے؟ زہرا سلام اللہ علیہا سے، یا فاطمہ ان اللہ تبارک و تعالی لیغضب، وقال الحیری یغضب من دون اللہ، وہ سے فرق نہیں پڑتا، لغضبک ویرضی لرضاک۔ اچھا، اللہ
تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، حافظ ابن حجر عسقلانی نے کتاب الاصابہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور بہت سارے دوسروں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اچھا، اسی طرح اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کی تصحیح کی ہے الحاکم النیسابوری نے کتاب المستدرک میں. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے للحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دار الفکر بیروت میں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 364، حدیث نمبر ہے 4789، 4789. حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے. اچھا، انہوں نے تصحیح کیا. اب ذہبی کو اس حدیث سے پرابلم ہے. اس نے کیا کہا ہے میرے محترم ناظرین؟ اس کے ذیل میں 4789 میں 4789 قال الذهبي في التلخيص بل حسين منكر الحديث لا يحل ان يحتج به وهو قول ابن الملقن. ابن الملقن ذهبی کے بعد ہے، ابن الملقن نے بھی یہی کہا ہے، اور اس نے ذہبی سے سیکھ کے بولا، کیونکہ اس کی جو تلخیص المستدرک ہے ابن ملقن کی، وہ بالکل کاپی ہے ذہبی کے روح سے اس نے لکھا ہے. اچھا، ذہبی نے کیا کیا کہ حسین منکر الحدیث ہے. حسین ابن زید ابن علی امام زین العابدین علیہ السلام کے جو پوتے ہیں وہ منکر الحدیث ہیں، اور اس سے جائز نہیں کہ کوئی احتجاج کرے. تو میرے محترم ناظرین، یہ حدیث منکر ہے، اور یہ حدیث اس میں نکارہ ہے. نکارہ کس کو بولتے ہیں عزیز؟ افراد کو بولتے ہیں، یعنی وہ حدیث جو کوئی شخص روایت کرے، دوسرے اس کو روایت نہ کریں، تو اس کو حدیث مفرد بولتے ہیں، حدیث منکر بولتے ہیں. اور حدیث منکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر کوئی شخص منکر الحدیث ہے، یہ کوئی جرح بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ثقات ہوتے ہیں، وہ متفرد ہوتے ہیں کسی حدیث کو نقل کرنے میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث کو صرف حسین نے روایت نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، بلکہ کئی لوگوں نے روایت کیا. میں نے آپ کو حافظ طبرانی کے کتاب معجم الکبیر کی جلد نمبر 1 سے ابھی دکھایا ہے کہ انہوں نے خود اس کتاب کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ کئی طرق سے، ایک طریق سے نہیں، کئی طرق سے مروی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور حارث نے بھی اس حدیث کو مرسلاً نقل کیا ہے. تو پہلی بات ہے کہ یہ متفرد نہیں ہے اس کے نقل میں حسین ابن زید. دوسری بات یہ ہے کہ حافظ طبرانی کے اس کتاب میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ اس حدیث کو کس نے نقل کیا ہے؟ حسین نے اور علی نے. حسین اور علی دونوں نے. حسین بھی کزن ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور علی بھی جو ہیں وہ چچا ہیں، وہ بھی کزن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے. دونوں نے نقل کیا. یہاں پر ملاحظہ فرمائی جلد نمبر، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ بہت ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک حدیث کو ایک شیخ ایک راوی سے نقل کرتا ہے، اور وہ راوی اپنے استاد سے نقل کرتا ہے، اور دوسری مرتبہ ایک حدیث کو وہی راوی ایک شیخ سے نقل کرتا ہے، اور اسے اپنے شیخ کے شیخ کو بھی دیکھتا ہے، اس سے بھی نقل کرتا ہے. تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، اس طرح بہت واقع ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب المعجم الکبیر جلد نمبر 10 میں نے آپ کو دکھا دیا، صفحہ نمبر 382. حدثنا حسین بن زید وعلی بن عمر ابن علی. ٹھیک ہے نا، یہ میں نے آپ کو دکھا دیا. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، یہی حافظ الذہبی کتاب لسان المیزان میں جو شخص منکر حدیث نقل کرتا ہے اس کے متعلق یہ کہتا ہے. یہ کتاب لسان المیزان، معاف کیجیے گا، یہ حافظ ابن حجر ہے، اور میزان الاعتدال حافظ ذہبی کی ہے، اور لسان المیزان جو اس کا تلخیص اور تحقیق اور تنقیح ہے وہ حافظ ابن حجر کی ہے. لسان المیزان لابن حجر العسقلانی بتحقیق الشیخ عبد الفتاح ابو غدہ، جزء ثالث، چاپ المطبوعات الاسلامی فی حلب. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 201 میں الحسین ابن فضل بجلی میں کے ترجمے میں، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے،
اس کے ترجمے میں یہ جملہ حافظ ابن حجر کا ملاحظہ فرمائیے، فلو كان كل من روى شيئا منكرا استحق ان يذكر في الضعفاء لما سلم من المحدثين احد، کہ جو بھی شخص اگر ہم اس کو جرح قرار دے دیں، اس نے کیا کہا، دیکھیں کسی نے بھی حسین ابن علی ابن زید جو ہیں، اس حسین ابن زید ابن علی، اس پہ کسی قسم کا جرح نہیں ہے، اس پر کسی قسم کا کسی کتاب میں کوئی جرح نہیں ہے، سوائے کتاب ہے ابن ابی حاتم الرازی میں، کہ ابن ابی حاتم اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ حسین ابن زید ابن علی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، کہتا ہے بلے یعرف و اس کا حدیث جو ہے، اس کے احادیث تعرف و تنکر، اس کے حدیث پہچانے جاتے ہیں لیکن ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں، اور یہ کوئی جرح نہیں ہے، کیونکہ جرح غیر مفسر ہے، اور میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ بہت سارے جماعت عمریہ کے محدثین علماء کی جرح کرتے تھے صرف مذہبی تعصبات کی وجہ سے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کہ اس کے حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں، تنکر اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ان کے انکار سے یہ جرح مفسر نہیں ہے۔ دوسری بات تنکر یعنی وہ حدیث مناکیر کے احادیث نقل کرتا ہے، اور مناکیر کے احادیث تو بخاری مسلم میں بھی بہت ہیں، کیونکہ منکر کا کیا مطلب ہے، افراد الثقہ، افراد شخص سواء كان ثقة او غیر ثقة بحدیث، جو شخص متفرد ہوتا ہے کسی حدیث کا نقل کرنے میں۔ یہ کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تالیف الذہبی، خود ذہبی کی کتاب، چاپ دار المعرفہ، یہاں صفحہ نمبر 118 میں احمد ابن عبید ابن ناصح کے متعلق وہ نقل کرتے ہیں ابن عدی سے، وہ عندی من اہل الصدق مع هذا كله ويحدث بمناکیر، گرچہ وہ مناکیر نقل کرتا ہے لیکن وہ ثقہ ہے، وہ صدوق ہے، میں اہل صدق ہے، یہ مناکیر نقل کرتا ہے، کیونکہ منکر کا ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ منکر کا جو ہے، منکر بولتے ہیں کس کو ہیں۔ یہ کتاب الحاوی للفتاوی، تالیف السیوطی، عبد الرحمن السیوطی کی کتاب الحاوی، جزء ثانی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، اس میں ایک کتاب بلوغ المعمول فی خدمت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ایک رسالہ ہے، اس کتاب کے اندر چھپا ہے بلوغ المعمول فی خدمت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں صفحہ نمبر 113 میں ذہبی صاحب بات کرتے ہیں حدیث منکر سے، کہ حدیث منکر سے کیا مراد ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، وہ بہت شکوہ کرتے ہیں کہ محدثین کو، جو لوگ حدیث میں نئے ہیں، ان کو حدیث منکر کا اصطلاح نہیں معلوم۔ ملاحظہ فرمائیے، ووصف في الميزان عدة أحاديث في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة بأنها منكرة بل وفي الصحيحين أيضا۔ خود حافظ ذہبی نے مسند احمد میں، کتاب ابو داود میں اور دوسرے معتمد کتب میں کئی احادیث کو اس نے وصف کیا کہ یہ احادیث کیا ہے، منکر ہے، اور اسی طرح کتاب بخاری مسلم کے احادیث کو بھی اس نے منکر کہا۔ منکر کا کیا مطلب ہے، وما ذاک الا لمعنى، یہ منکر جو ہے یہ کوئی جرح نہیں ہے، یہ کوئی تضعیف نہیں ہے، وما ذلك الا لمعنى يعرفه الحفاظ وهو ان النكارة ترجع الى الفردية۔ نکارہ کا کیا مطلب ہے، تفرد بالروایہ، اس حدیث کو اس شخص نے نقل کیا، دوسروں نے نقل نہیں کیا، یہ اس حدیث کو کہیں گے منکر۔ ولا يلزم من الفردية ضعف المتن، ولا يلزم من الفردية ضعف متن الحديث فضلا عن بطلانه۔ فردیہ تفرد بنقل روایت، اس سے لازم نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ کتنے احادیث ہیں جو افراد ہیں، بخاری مسلم میں بہت سارے احادیث ہیں۔ بلیہ وطائفة كابن الصلاح ترى أن المنكر والشواذ مترادفان وكم في الصحيح من حديث وصف بالشذوذ۔ بہت سارے علماء کے نزدیک منکر اور شاذ جو ہے مترادف ہیں، اور بخاری مسلم میں کتنے احادیث ہیں جو شاذ ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر اس نے جو کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، میرے محترم ناظرین، اس نے یہ حسین منکر الحدیث ہے، کہاں سے آپ بولتے ہیں کہ حسین منکر الحدیث ہے؟ جب آپ کے اعلام نے خود بولا ہے، پہلی بات ہے کہ اس کو دوسری اسانید کے ساتھ بھی حدیث مروی ہے، اور اس پہ کوئی جرح بھی نہیں ہے، اور اس پہ خود ذہبی اپنے کتاب، میں نے اس کی کتابوں میں دیکھا ہے، یہ خود اپنی کتاب میں میزان الاعتدال میں حسین ابن زید کے متعلق، یا کاشف میں، یا میزان الاعتدال میں حسین ابن علی ابن زید کے متعلق، حسین ابن زید ابن علی کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی جرح نہیں جانتا، لیکن میں نے اس کے ایک حدیث دیکھا ہے، اس کے حدیث میں نکارہ ہے، انشاءاللہ یہ منکر نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی نا؟ تو اس صرف حدیث کو دیکھ کر اس کی وجہ سے اس نے جرح کیا ہے، نہ کہ یہ شخص اس کے میں، کیونکہ اس کے حدیث جو ہے بخاری کو، مسلم کو نہیں لگتی، مسلم اس کو ذہبی کے تعصب کے ساتھ اس کی نہیں بنتی ہو۔
اچھا، اس لیے اس نے جرح کیا، وإلا اس کا اور کوئی سبب ہے نہیں. اور ذہبی کس سنہ وفات کیا ہے؟ سنہ 748 ہے. سنہ 748 ہے. حسین ابن زید کب کا رہنے والا ہے؟ سنہ 150 کا رہنے والا ہے. تو ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فاصلہ ہے. تم کہاں سے کہتے ہو کہ یہ منکر ہے، اس کا حدیث حجت نہیں ہے، سوائے اس لیے کہ تم میں تعصب ہے. اچھا، اور ذہبی کے تعصب کو دیکھیں. یہ کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال تالیف الذہبی، جلد نمبر 2، چاپ دار المعرفہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 492 میں، یہ صفحہ نمبر 492 ہے، ترجمہ نمبر 4560، عبداللہ ابن محمد ابن سالم القزاز المفلوج، اس کے ترجمے. ما علمت به بأسا، اس میں مجھے کوئی نہیں معلوم کہ اس میں کوئی جرح ہے اس شخص میں. قد حدث عنہ ابو داود والحفاظ، ابو داود السجستانی اور بہت بڑے حفاظ اس کے شاگرد رہے ہیں. اچھا، یہ بہت بڑا شیخ حدیث ہے. الا انہ اتی بما لا يعرف، لیکن وہ ایک ایسا حدیث لے کے آیا جس کو میں نہیں جانتا. وہ بھائی تو نہیں جانتا اس حدیث کو، اور وہ حدیث کون سا ہے؟ وہ یہی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. تم اس کو دیکھو، اس نے ایک جرح کے طور پر کہ اس نے کیوں اس حدیث کو نقل کیا. یہ بہت بڑا محدث ہے، ابو داؤد سجستانی، بڑے بڑے حفاظ نے ان کی شاگردی کیا، لیکن اس نے ایک ایسی حدیث نقل کیا جس کو میں نہیں جانتا، جو معروف نہیں ہے. تیرے پاس معروف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جرح ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ اچھا، حسین جو ہے، حسین ابن کیا ہے، حسین ابن زید ابن علی، اس کی توثیق میں واضح الفاظ میں آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب موسوعۃ اقوال ابو الحسین حسن دارقطنی فی رجال الحدیث وعللہ، سلام اللہ علیہ حسین، چاپ عالم الکتب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 213 میں، صفحہ نمبر 213، حافظ دارقطنی برقانی کہتے ہیں میں نے قلت لدارقطنی، میں نے دارقطنی سے پوچھا، الحسین ابن زید ابن علی ابن الحسین عن عبداللہ ابن محمد ابن عمر ابن علی عن ابیہ عن جدی عن علی قال كلهم ثقات. یہ سب ثقہ، یہ واضح توثیق ہے، واضح توثیق، یعنی ایک شخص ہے اس میں کوئی جرح نہیں ہے، اس میں توثیق موجود ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک ایسا حدیث لاتا ہے جو قرآن کے موافق ہے، سنت کے موافق ہے، ذہبی کے تعصب کے موافق نہیں ہے. ذہبی کیا کہتا ہے؟ یہ منکر الحدیث ہے، اس حدیث سے آپ احتجاج نہیں کر سکتے، یہ حدیث حجت نہیں ہے. تو یہ ذہبی پہ جرح ہے، نہ کہ اس حدیث پہ جرح ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے فتح الملک العلی بصحت حدیث باب مدینہ العلم علی، تالیف الحافظ احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری. یہ احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری، یہ تقریباً اس کی وفات ہے سنہ 1975 1980. بہت بڑا حافظ گزرا ہے، بہت بڑا محقق. یہ البانی وغیرہ سے بہت بڑا ہے علوم حدیث میں، اس کا جو مرتبہ ہے بہت عظیم ہے. اچھا، اس کے بہت سارے تصنیفات ہیں، بہت عجیب. یہ مغرب کا آدمی تھا، المغرب مراکش کا، اور قاہرہ ازہر وغیرہ میں بھی رہا ہے. یہاں پر میرے اسی کتاب باب مدینہ العلم علی، کتابیں اس کے بہت عجیب ہیں علوم حدیث میں. صفحہ نمبر 99 میں بلکہ 98 میں، وَأَمَّا الذَّهَبِي فَلَا، ذہبی کے متعلق، یہ خود جماعت عمریہ کا بہت بڑا محدث ہے. فَلَا يَنبَغِي أَن يُقْبَلَ قَوْلُهُ فِي الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِفَضْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. کہتے ہیں کہ ذہبی کی کوئی بھی جرح امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی فضیلت کے احادیث میں، وہ اگر اس کی کوئی جرح وارد ہو، اس ذہبی کی بات کو نہ مانا جائے. کیوں؟ فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَيْهَا اعْتَرَتْهُ حِدَّةٌ أَتْلَفَتْ شُعُورَهُ وغضب أذهب وجدانه حتى لا يدري ما يقول وربما سب ولعن من روى فضائل علي عليه السلام.
کیونکہ جب ذہبی کی نظر پڑتی تھی کسی حدیث میں کہ اس میں امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، اس کو ایسا غضب آ جاتا تھا، اس کو ایسے دیوانگی اس پہ طاری ہو جاتا تھا کہ وہ بھول جاتا تھا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. اور بہت دفعہ اس نے بہت سارے روات کو اسی لیے کہ اس نے فضیلت نقل کیا، اس کو لعنت کیا، اس کو گالی دیا، اس کی تضعیف کی، اس کی جرح کیا، اور بہت آگے صفحے اس کے کئی مثالیں دے دیتا ہے پر وہ اور کہتا ہے کہ اگر میں اس مسئلے کو کھول دوں تو یہ بہت بڑا لمبا کتاب بن جائے گا. اور حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. میں خود چاہتا ہوں اگر کبھی مجھے موقع ملے کہ ذہبی کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر، ایک متعصب شخص کے طور پر، کہ وہ کیسے صرف راوی کی روایت کی وجہ سے راوی کو تضعیف کرتا ہے، اس کو جرح کرتا ہے، کیونکہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کے شان میں حدیث نقل کی. اچھا، اور پھر میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث کیسے منکر ہوگی؟ جب اس کے یہ حدیث اس کے موافق میں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں. وہ ان کو دکھانے سے پہلے میرے محترم ناظرین، یہ میں کنز العمال بھی دکھا دوں. سیوطی نے جمع الجوامع میں، اور متقی ہندی کیونکہ وہ جمع الجوامع ہی ہے، کنز العمال میں اس کو روایت کیا. کنز العمال وہی جمع الجوامع ہے. کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال تالیف المتقی الہندی. اور یہ اس کی اپنی جو ہے نا، اس نے جمع الجوامع سیوطی کا جو جامع کبیر ہے اس کو ترتیب دیا، اس کی ترتیب بدل دیا. الجزء الثالث عشر، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ 1424 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 290، حدیث نمبر 3724 پہ. عن علی علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. حاکم ابن النجار، ابن نجار نے بھی روایت کی. ابن نجار کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، سیوطی کے پاس رہا ہے، تو اس نے وہاں سے بھی اس حدیث کو نقل کیا. اس کے علاوہ ابو یعلا الموصلی نے اپنے المعجم میں اس کو نقل کیا. یہ کتاب ہے المعجم، معجم شیوخ ابی یعلا الموصلی، چاپ دار المعمون للتراث، کتاب چھپی ہے سنہ 1989 میں، تحقیق شیخ حسین سلیم اسد. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلوں گا میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 132 میں کیا بھائی، حدیث نمبر 220 روایت کرتا اپنے سند کے ساتھ. ان علی علیہ السلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ علیہ السلام یا فاطمہ ان اللہ عز وجل یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اچھا، حسین ابن زید اس میں توثیق موجود ہے، اس میں تضعیف کوئی نہیں ہے. اوکے، تو لذا یہ حدیث صحیح ہے، اور بالخصوص جب اس کے شواہد موجود ہیں. اس کے شواہد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بخاری مسلم سے. بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 760 میں، مناقب، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. اور اس کے بعد میرے محترم ناظرین، مسور ابن مخرمہ سے، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ سلام اللہ علیہا میرا بضعہ ہے. بضعہ کس کو بولتے ہیں میرے عزیز؟ بضعہ بولتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو، گوشت کا ٹکڑا، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، یعنی میرے وجود کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے. نہایت قرب. فا کس لیے ہوتا ہے؟ فا ہوتا ہے تفریح کے لیے، یعنی ما قبل ما بعد کا سبب ہے، کیونکہ وہ میرے گوشت کا حصہ ہے، وہ میرا گوشت خون ہے، وہ نہایت قرب مجھ سے رکھتی ہے، تو اس لیے جو ان کو غضب نہ کرے وہ مجھے غضب نہ کرتا ہے. تو اگر یہ تفریح ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس سے دوسری سائڈ بھی بنتا ہے نا، جو ان کو راضی کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر دیتا ہے. اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اور رضا دو چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، دو چیز ایک ہی چیز ہے. جس پہ اللہ کا غضب ہے اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی غضب ہے، جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے اس پہ اللہ کا بھی غضب ہے. جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، اللہ بھی اس سے راضی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو بخاری کی حدیث ہے، وہ مستدرک کی حدیث اور معجم کبیر کی حدیث، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، اس کی بہت واضح شاہد ہے، یہ اس کی بہت بڑے واضح ثبوت ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے. اس کے علاوہ پھر بخاری میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے،
بخاری میں پھر صفحہ نمبر 767 میں باب مناقب فاطمہ علیہ السلام سیدۃ نساء اہل الجنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور پھر وہی حدیث دوبارہ، اور کتاب مسلم میں بھی ہے فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فیؤذینی، یؤذینی ما آذا، یہ ہے صحیح مسلم، چاپ کہاں کی ہے؟ دارالفکر کی ہے، سنہ 2010 کی چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 1218، حدیث نمبر 6202، یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انما فاطمة بضعة منی یؤذینی ما آذاها، مجھے اذیت دیتا ہے جو بی بی سلام اللہ علیہ کو اذیت دے۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو اب آتے ہیں، اب اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو اس سے کی محبت ایمان ہے، اور ان سے بغض رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔